بلکہ ایک ایسی بے بسی کا ہے جہاں انسان قدرت کے سامنے بالکل لاچار کھڑا رہ جاتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اس وقت قدرتی آفات کی ایک ہولناک لہر سے گزر رہے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ، زمین کھسکنے اور اچانک آنے والے سیلابی ریلوں نے وہ تباہی مچائی ہے جس کا تصور بھی روح کو ہلا دے۔ گھنٹوں کی بارش نے لمحوں میں پرسکون وادیوں کو پانی کے قہر میں بدل دیا۔ پہاڑوں سے اترتے ہوئے مٹی اور پتھروں کے طوفانی بہاؤ نے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پل اور سڑکیں پانی کے بپھرے دھاروں میں بہہ گئیں اور بستیوں کی بستیوں سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ ریسکیو حکام یہ بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل سالار زئی کے علاقے جبراڑی میں گزشتہ رات آنے والا سیلابی ریلا اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، گھروں کی چھتیں اور دیواریں زمیں بوس ہو گئی ہیں اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اندھیرے میں پانی کے شور کے ساتھ بھاگتے رہے تھے۔ اس خوفناک آفت میں اب تک درجنوں لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ مقامی آبادی کہتی ہے کہ سینکڑوں لاپتہ ہیں، ماؤں کے ہاتھ خالی ہیں، بچے روتے روتے نڈھال ہیں اور بزرگ خاموشی سے ملبے کے ڈھیروں کو دیکھ رہے ہیں جہاں ان کے گھر کل تک سلامت تھے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف حادثات اور مقامات پہ ہونے والی تباہی نے سینکڑوں جانیں نگل لی ہیں۔ زخمیوں کی تعداد بے شمار ہے۔ بہت سے زخمیوں کو موقع پر ابتدائی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا ہے، مگر امدادی سرگرمیاں بارش اور کٹی ہوئی رسائی کی وجہ سے بے حد دشوار ہو چکی ہیں۔ اور اس پر افسوس یہ کہ ریسکیو کے لیے نکلا ہوا ایک ہیلی کاپٹر بھی نامعلوم وجوہات کے باعث کریش ہو چکا ہے۔ یہ منظر کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ ہر طرف پانی کا شور ہے، رونے کی آوازیں اور ٹوٹ پھوٹ کا دھواں فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی آنکھوں میں سوال یہ ہے کہ کل ان کا گھر، ان کا گاؤں اور ان کا سکون کہاں ہے۔ قدرت کا یہ قہر ہمیں نہ صرف بے بس کر رہا ہے بلکہ اس سچ کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ لمحوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے اور انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود فطرت کے سامنے محض ایک مسافر ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا غیر معمولی اور انتہائی شدید موسمیاتی واقعہ ہے جس میں بادلوں سے اچانک اور بے تحاشا بارش ایک محدود علاقے میں انتہائی مختصر وقت کے اندر برس پڑتی ہے، جیسے آسمان کا دہانہ کھل جائے اور سارا پانی یکدم زمین پہ انڈیل دیا جائے۔ یہ کیفیت خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا محل وقوع، بلندی اور بادلوں کی حرکت کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اس عمل کو تیز کرتی ہیں۔ جب گرم اور مرطوب ہوا پہاڑوں سے ٹکراتی ہے تو وہ تیزی سے اوپر اٹھتی ہے، سرد طبقات سے مل کے گنجان بادل بنتے ہیں اور بعض اوقات یہ بادل اندر ہی اندر پانی کے وزن سے بھر کے ایک نقطۂ حد کو پہنچتے ہیں جہاں وہ دباؤ برداشت نہیں کر پاتے اور پھر ایک ہی بار ٹوٹ کے اپنا سارا بوجھ نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس شدید برساؤ کا پانی زمین کو جذب کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا بلکہ پہاڑی ڈھلوانوں سے وہ بہہ کے نیچے اترتا ہے اور اپنے ساتھ مٹی، پتھر، درختوں کی جڑیں، حتیٰ کہ چھوٹے بڑے مکانات بھی کھینچ لے جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں زمین کھسکنے کا عمل بھی اسی صورتحال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کیونکہ بارش کے پانی کا اچانک اور بھاری دباؤ مٹی کے ذرات کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، نرم تہوں کو چکنا کر دیتا ہے اور کمزور کرتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ڈھلوانوں پر موجود زمین کا توازن بگڑ کے وہ نیچے کی طرف کھسکنے لگتی ہے۔ بعض اوقات یہ لینڈ سلائیڈنگ چند لمحوں میں بڑے بڑے پتھریلے تودے گرا دیتی ہے جو نیچے وادیوں میں موجود ہر چیز کو مسمار کر دیتے ہیں۔ جب کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ اور پہاڑی ندی نالوں میں اچانک آنے والے سیلابی ریلے یکجا ہو جائیں تو تباہی کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تنگ اور گہری وادیوں میں یہ ریلے پانی کی تیز رفتاری اور دباؤ کے سبب مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ پہاڑی دیواروں کے بیچ سے گزرنے والا پانی اپنی طاقت کو جمع کرتا رہتا ہے اور اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ایسے علاقے جہاں گاؤں یا بستیاں نشیبی حصوں میں یا ندی نالوں کے کنارے آباد ہوں، وہاں یہ ریلے محض چند منٹوں میں زندگی کو موت میں بدل دیتے ہیں۔ کھیت کھلیان اجاڑ دیتے ہیں، سڑکوں، پلوں اور مواصلاتی ذرائع کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور انسانی آبادی کو تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ پہاڑی محل وقوع میں قدرتی ڈھلانے، تنگ راستے اور محدود کھلے میدان پانی کو روکنے کی بجائے اسے تیز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نقصان کی رفتار اور دائرہ دونوں وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوفناک امتزاج ہے جس میں آسمان کی بے رحم بارش، زمین کی بغاوت اور پانی کا قہر مل کے لمحوں میں پورے منظرنامے کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ منظر نیا نہیں ہے اور پاکستان کی زمین پہلے بھی کئی بار اسی طرح لرز چکی ہے، یہی منظر دیکھ چکی ہے۔
2010 کا وہ بدترین سیلاب کون بھلا سکتا ہے جب دریائے سندھ بپھر کے لاکھوں گھروں، کھیتوں اور شہروں کو اپنے اندر لے گیا تھا۔ اس سال کے سیلاب نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ بچے ننگے پاؤں کیچڑ میں رو رہے تھے، عورتیں کھلے آسمان تلے ملبے کے ڈھیر میں بیٹھی تھیں، اور مرد ٹوٹی کشتیاں اور ڈوبی ہوئی زمینیں تکتے رہ گئے تھے۔ اس وقت بھی حکومت اور عوام نے بے مثال جدوجہد کی تھی، لیکن قدرت کے قہر کے آگے ہر بند، ہر پشتہ ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ پھر 2022 کا وہ ہولناک سیلاب جس نے 1/3 ملک کو پانی میں ڈبو دیا۔ بلوچستان سے لے کے سندھ تک ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ لاکھوں مویشی ہلاک ہوئے، اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہوئیں، گاؤں کے گاؤں پانی میں غائب ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ کسی آہستہ چلتی قیامت کی طرح تھا، جہاں پانی دنوں تک چڑھتا رہا اور زمین کے سب رنگ، سب خوشبوئیں، سب زندگی کھا گیا۔ آج کا یہ منظر ان تمام المیوں کی ایک اور قسط ہے۔ باجوڑ، جی بی، آزاد کشمیر کی پہاڑیاں اور وادیاں اس وقت ماضی کے تمام زخموں کو دہرا رہی ہیں۔ وہ بچے جو ملبے پر بیٹھے اپنے والدین کو پکارتے ہیں، وہ بزرگ جن کی نظریں پانی کے بہاؤ میں گم ہو چکی ہیں، اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کے نام پکار پکار کے تھک گئی ہیں، یہ سب ایک ایسا منظر بناتے ہیں جو دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ ہر سیلاب صرف پانی نہیں لاتا، یہ اپنے ساتھ یادیں بہا کے لے کے جاتا ہے، رشتے توڑتا ہے، تاریخ کا ایک ٹکڑا مٹاتا ہے۔ آج جب پانی کے شور میں لوگوں کی چیخیں گم ہو جاتی ہیں تو یہ یاد آتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر ترقی اور طاقت کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ اور جب بادل پھٹتے ہیں تو زمین پر بسنے والے یہ جان لیتے ہیں کہ لمحہ بھر میں سب کچھ مٹی اور پانی میں بدل جائے گا، اور پیچھے کیا رہتا ہے؟ صرف خاموشی، خالی آنکھیں، اور ایک سوال کہ اگلا وار کب ہوگا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ مناظر، یہ چیخیں، یہ ٹوٹتے مکان اور بہتے ہوئے پل اچانک نہیں آتے جاتے، یہ برسوں بلکہ دہائیوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ماضی میں جب پاکستان نے 2010 کا بدترین سیلاب دیکھا تھا، دریاؤں کے کنارے بستیاں بہ گئی تھیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے، معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی۔ اس وقت قدرت ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم اپنے دریاؤں کے کنارے مضبوط نہیں کر رہے، غیر قانونی تعمیرات نہیں روک رہے، پانی کے بہاؤ کے راستوں کو نہیں کھول رہے، اور بارشوں کے پانی کے ذخیرہ کرنے کے نظام کو نہیں بنا رہے، تو کل یہ المیہ اور شدت ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے وقتی امداد بانٹی، خیمے لگائے، چند دن شور مچایا، پھر سب کچھ بھول گئے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ پہاڑی علاقوں میں درخت کاٹنے سے مٹی کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ہم نے یہ نظر انداز کیا کہ دریاؤں کے قدرتی راستوں میں تعمیرات کرنا پانی کے بہاؤ کو روکتا ہے، اور جب پانی رکتا ہے تو وہ اپنا راستہ زبردستی بناتا ہے، چاہے اس کے سامنے انسان ہو یا شہر۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جدید نظام، جسے ابتدائی وارننگ سسٹم، سیلابی نقشے اور مضبوط بند باندھے بغیر ہم ہر بار قدرت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ ہم نے ماضی کے سیلابوں سے یہ سبق نہیں لیا کہ پانی کے بہاؤ کو قابو کرنے کے لیے بڑے ریزروائرز اور چھوٹے ڈیمز کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف پانی کو قابو کرتے ہیں بلکہ خشک موسم میں کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، مگر ہم نے منصوبے بنائے، فائلوں میں رکھے، اور پھر سیاست اور کرپشن کی نظر کر دیے۔ دریا کے کنارے مضبوط کرنے کے لیے جو حفاظتی پشتے اور فلڈ پروٹیکشن والز بننا تھیں، وہ یا تو ادھوری رہ گئیں یا مٹی کی کمزور دیواروں میں تبدیل ہو گئیں جو پہلے ہی طوفانی لہر میں بہہ گئیں۔ اگر ہم نے ماضی کے المیوں کے بعد زمین کی نقشہ بندی کی ہوتی، خطرناک علاقوں میں آباد کاری پہ پابندی لگائی ہوتی، مقامی کمیونٹیز کو تربیت دی ہوتی، اور ہر گاؤں میں ہنگامی پناہ گاہیں بنائی ہوتی، تو آج اتنی بڑی جانی اور مالی تباہی نہ دیکھنا پڑتی۔ مگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ ہم نے دریا کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہاڑوں سے درخت چھینے، ندیوں کو گندگی سے بھرا، اور پھر حیران ہوئے کہ پانی ہم پر قہر کیوں بن کے آیا۔ یہ آج کا المیہ ہے، مگر اس کی جڑ ماضی کی غفلت میں۔ ہم نے وقت پہ آنکھ نہ کھولی، اور جب کھولی تو ہمارے سامنے وہ منظر تھا جس میں لوگ پانی میں بہہ رہے تھے، بچے والدین کو پکار رہے تھے، اور بستیاں مٹی میں دفن ہو رہی تھیں۔ یہ صرف قدرت کا قہر نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی ناکامی کا نوحہ ہے۔ یاد رکھیے کہ کیا یہ نوحہ در نوحہ ہمیں پڑھتے رہنا ہے اور سناتے رہنا ہے، یا کچھ حفاظتی اقدامات کرنے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔